السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر ہے سسٹم آف الیکشن 2001۔ سب سے پہلے انفرینسمنٹ میننگز حق کی رائے دہی۔ یونین کونسل کے تمام اراکین، ناظم اور نائب ناظم بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہونے والے براہ راست ڈائریکٹ اور مخلوط انتخابات کی بنیاد پر سلیکٹ ہوں گے۔ ضلع ناظم اور ضلع کونسل کے لیے خواتین، کسانوں اور مزدوروں کی مخصوص نشستوں اور اقلیتی امیدواروں کے انتخابات ضلع کی یونین کونسلوں کے اراکین بشمول ناظمین اور نائب ناظمین ایک انتخابی ادارے کی حیثیت سے کریں گے۔ تحصیل ناظم اور تحصیل کونسل کے لیے خواتین، کسانوں اور مزدوروں کی مخصوص نشستوں اور اقلیتی امیدواروں کا انتخاب تحصیل کی یونین کونسلوں کے تمام اراکین بشمول ناظمین اور نائب ناظمین ایک ادارے کی حیثیت سے کریں گے۔ چارٹر، اس کا چارٹر یا منشور کیا ہوگا؟ ضلع ناظم اور تحصیل ناظم کی امیدوار انتخاب کے انعقاد سے قبل اپنے اپنے منشور یا چارٹر کا اعلان کریں گے۔ اعلان کردہ جو چارٹر ہے اس کے کاغذات نامزدگی کے ہمراہ داخل کیے جائیں گے۔ الیکشن اتھارٹی، یہ کہ کون ہوگا؟ مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمیشن ایک الیکشن اتھارٹی قائم کریں گے جو انتخابی عمل میں اعانت کریں گے۔ مقامی حکومت کے انتخابات ہر 3 سال کے بعد منعقد ہوں گے۔ کینڈیڈیٹس ٹرم اینڈ کنڈیشن، یعنی کہ امیدواروں کی شرائط و اہلیت کیا ہوگی؟ وہ پاکستان کے شہری ہوں، ان کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو، متعلقہ انتخابی حلقے کی ووٹر لسٹ میں نام درج ہو، اچھے کردار کا حامل ہو اور اسلام کے ارکان کا پابند ہو۔ ناظم اور نائب ناظم کے عہدے کے امیدوار کا کم از کم میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی مجاز عدالت سے اسے خاطر العقل قرار نہ دیا گیا ہو، سرکاری ملازمت پر نہ ہو، اخلاقی جرم میں اسے پبلک سروس سے برطرف یا اس کو نکالا نہ جا چکا ہو، ایسی جائیداد کا مالک نہ ہو جو اس کے جائز اور قانونی ذرائع اور وسائل سے مناسبت نہ رکھتی ہو، ٹیکسوں یا دیگر مالی واجبات کے حوالے سے نادہندہ قرار نہ دیا گیا ہو اور نہ ہی اس کے ذمے یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی 6 ماہ سے زائد عرصے سے واجب الادا ہو۔ کسی مجاز عدالت کی جانب سے اسے کرپشن، اخلاقی برائی یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے جرم میں سزا نہ سنائی گئی ہو۔ کسی جرم یا قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں اسے 3 ماہ سے زائد سزائے قید نہ سنائی گئی ہو۔ کسی ایسی سرگرمی یا حرکات میں ملوث نہ ہو جو ملکی مفاد کے منافی ہو۔ اپنے انتخابات کے لیے اس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم استعمال نہ کیا ہو یا کسی نوعیت کی مالی امداد حاصل نہ کی ہو۔ نوٹ: اگر چیف الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچے کہ امیدوار نے مذکورہ بالا شرائط سے انحراف کیا ہے تو ایسی صورت میں اسے الیکشن یا انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 4 سال تک نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے یونین، تحصیل اور ضلع ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب۔ یونین کے ناظم اور نائب ناظم اپنے اپنے حلقے میں مشترکہ امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ یونین ناظم اور نائب یونین ناظم مشترکہ امیدوار کی حیثیت سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی صورت میں منتخب قرار دیے جائیں گے جو براہ راست انتخابات ہوں گے۔ ضلع اور تحصیل یا ٹاؤن کے ناظمین 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی صورت میں منتخب قرار دیے جائیں گے۔ یہ بالواسطہ ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کر پائے تو ایسی صورت میں 1 ہفتے کے اندر اندر دوبارہ الیکشن ہوں گے اور ان انتخابات میں صرف پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار ہی حصہ لے سکیں گے
اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو منتخب قرار دے دیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ کا انتخابی نظام جو ہے اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ 13 سیٹس ہوں گی ہر ایک میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ضلع کونسل، اس میں ایک سیٹ ناظم کی ہے، ایک نائب ناظم کی ہے، جو عام یونین کونسلر کے ناظمین ہیں ان کی سیٹس ہیں، خواتین کی 33% سیٹس ہیں، مزدوروں اور کسانوں کی 5% سیٹس ہیں، اقلیتوں کی بھی 5% سیٹس ہیں۔ اسی طرح سے سیم ایسا ہی ہے کہ تحصیل کونسل میں بھی موجودہ جو ہے وہ 13 سیٹس میں سے ایک ناظم کی ہوگی، ایک نائب ناظم کی ہوگی، اور عام سیٹس ہوں گی جو عام یونین کونسلرز کے نام سے ہوں گی۔ اس کے علاوہ خواتین کی 33% سیٹس ہوں گی، مزدوروں کی 5% سیٹس ہوں گی، اور اقلیتوں کی بھی 5% سیٹس ہوں گی۔ اسی طرح سے ہم اگر یونین کونسل کو دیکھیں تو اس کی بھی کل نشستیں جو ہیں وہ 13 ہیں۔ اس میں ایک ناظم ہے، ایک نائب ناظم ہے، عام سیٹس جو ہیں جنرل الیکشن سیٹس جو ہیں اس میں 4 میل ہوں گے اور 2 فیمیل ہوں گے۔ مزدور کسان کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی 4 ہیں، جس میں 2 فیمیل ہوں گی اور 2 جو ہیں وہ میل عام سیٹس ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو اقلیتیں ہیں وہ ایک سیٹ ہوگی۔ یہ یونین کونسل کے لیول پر ہے۔ اب یہ کہ یونین کونسل کی تمام نشستوں پر انتخابات براہ راست اور مخلوط ہوں گے۔ تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کی سطح پر تمام مخصوص نشستوں کے انتخابات کے لیے انتخابی کالج یونین کونسلوں کے تمام کونسلرز بشمول ناظمین اور نائب ناظمین ہوں گے۔ ضلع اور تحصیل کے ناظم کا انتخاب یونین کونسل بشمول ناظمین اور نائب ناظمین کریں گے۔ اگر کسی ضلع، تحصیل یا یونین میں اقلیتوں کی آبادی 10% سے زیادہ ہوگی تو وہاں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کا تعین صوبائی حکومت کرے گی، اور ان نشستوں کے لیے یونین کی سطح پر انتخابات براہ راست اور تحصیل و ضلع کی سطح پر بالواسطہ ہوں گے۔ 2005 میں جداگانہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جگہ پر جوائنٹ الیکٹوریٹ اختیار کیا گیا تھا، لیکن یہاں ہم پڑھ رہے ہیں 2001 کا الیکشن۔ مخصوص نشستوں کی انتخابات یونین کی سطح پر مزدوروں اور کسانوں اور خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا انتخاب براہ راست مخلوط طریقے سے انتخاب کی بنیاد پر ہوگا۔ 2005 سے قبل اقلیتوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب رائج تھا۔ تحصیل، ٹاؤن اور ضلع کی سطح پر مزدوروں، کسانوں اور خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا انتخاب بالواسطہ ہوگا، اور ان کے لیے انتخابی ادارے یونین کونسل کے اراکین بشمول ناظمین اور نائب ناظمین پر مشتمل ہوگا۔ اگر کسی تحصیل، ٹاؤن یا ضلع میں اقلیتوں کی آبادی 10% سے زیادہ ہوگی تو وہاں پر اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کا تعین صوبائی حکومت کرے گی۔ اور اس کے بعد آتا ہے، یہ تو ہوگی سیٹس، بائی الیکشنز۔ یہ ہم نے ابھی الیکشن آف سلیکٹڈ سیٹس پڑھا ہے، جو ہمارے الیکشنز کی انتخابات کی مخصوص نشستوں کے انتخابات ہیں۔ اچھا، اب بائی الیکشنز، جن کو ہم ضمنی الیکشنز بھی کہتے ہیں، انتخابات بھی کہتے ہیں۔ ضمنی انتخابات سال میں ایک مرتبہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے طے کردہ تاریخ یا تاریخوں پر منعقد ہوگا۔ ضمنی انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والے اراکین بقیہ میعاد کے لیے عہدہ سنبھالیں گے۔ یونین ناظم یا نائب یونین ناظم کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں 60 یوم کے اندر اندر ضمنی انتخابات کے ذریعے یہ عہدہ پر کیا جائے گا۔ اس عرصے کے لیے یونین کونسل اپنے اراکین میں ایک عارضی ناظم منتخب کر سکتی ہے۔ عارضی ناظم ضمنی انتخابات میں امیدوار نہیں بن سکتا۔ ضلع، تحصیل یا ٹاؤن ناظمین یا نائب ناظمین میں سے کسی کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں 30 یوم کے اندر اندر ضمنی انتخابات کے ذریعے پر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ووٹرز۔ ووٹر کے لیے کیا شرائط ہونا ضروری ہے؟ وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے مقرر کردہ شرائط پر پورا اترتا ہو۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں کی دوہری رکنیت جو ہے اس پر بھی پابندی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر 2 منتخب اداروں کی رکنیت حاصل نہیں کر سکے گا
کسی نئے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے سے قبل اسے اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑے گا۔ اس کے عہدے کی میعاد کتنی ہوگی؟ مقامی حکومت کے عہدے کی میعاد 4 سال ہوگی، تاہم جب تک نئی مقامی حکومتیں وجود میں نہیں آئیں گی موجودہ حکومت کام کرتی رہے گی۔ ناظمین اور نائب ناظمین اپنے اپنے عہدوں پر 2 میعادوں سے زیادہ فائز نہیں رہ سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی عہدے کا حلف ہے وہ کس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ ضلع کی سطح پر منتخب عہدیدار کا متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حلف لے گا۔ تحصیل یا ٹاؤن کی سطح پر منتخب عہدیدار کا متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی طرف سے مقرر کردہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حلف لے گا۔ یونین کی سطح پر منتخب عہدیداروں کا متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کی طرف سے مقرر کردہ عدالتی افسر حلف لے گا۔ استعفیٰ: تمام کونسلوں کے اراکین اپنے استعفے نائب ناظم کو دینے کے بعد اپنے اپنے عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو سکتے ہیں۔ یونین ناظم اور نائب یونین ناظم ضلع ناظم کو اور نائب یونین ناظم اور ضلع ناظم کو استعفیٰ پیش کرتا ہے۔ یونین ناظم نائب ضلع ناظم کو اور نائب یونین ناظم ضلع ناظم کو استعفیٰ پیش کرتا ہے۔ تحصیل ناظم صوبے کی وزیر اعلیٰ اور نائب تحصیل ناظم تحصیل ناظم کو استعفیٰ پیش کرے گا۔ ضلع ناظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اور نائب ضلع ناظم ضلع ناظم کو استعفیٰ پیش کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا الیکشن۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نیکسٹ لیکچر میں ہم چلتے ہیں۔ اگر کچھ ہے تو پھر آپ مجھ سے لیکچر میں اس کے بارے میں کوسچنز کر سکتے ہیں۔